وقت گزرتا گیا، حالات بدتر سے بدترین ہوتے چلے گئے، ہر روز کی وہی مسائل، ہر روز کی وہی حرکتیں۔ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کس طرح سب صحیح ہو سکے گا یا ہو سکتا ہے بھی یا نہیں، کیونکہ کوئی بہتری کی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی تھی اور فکر اور خوف زیادہ بڑھ رہے تھے، کیونکہ حمزہ کی وہی حرکتیں، اسی طرح لڑکیوں سے فلرٹ کرنا، فونوں پر انگیج رہنا اور گھر میں وہی بدتمیزی کرنا، وہی غیر ذمہ داری کا ثبوت دینا اور گھر والوں سے بلا وجہ اور میرے ساتھ بلا وجہ جھگڑے کرنا، کیونکہ حالات تو ہم ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ہم اب وہ کاروبار، وہ نوابیاں کچھ بھی نہیں ہے، ہم میں ہے نہیں، لیکن ہم وہ بن پورے رہے تھے کہ ہم سے بڑا نواب کوئی نہیں، ہم سے بڑا حسین کوئی نہیں، ہم سے بڑا امیر کوئی نہیں، ہم سے بڑا عقل مند کوئی نہیں۔ اب ان ساری باتوں کے ساتھ کوئی کہاں کیسے اصلاح کر سکتا ہے، جبکہ سب سے بڑی بات کہ انسان ایک بیٹی کا باپ بن جائے تب بھی غیر ذمہ داری کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جائے، تو ایک عورت کیا کر سکتی ہے؟ جو میرے بس میں تھا میں ہر طریقے سے کوشش کر رہی تھی، آرام سے بھی بات کرنے کی، اور بعض دفعہ لڑائی کر کے نوک جھونک ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہونا، کیونکہ کوئی ایک ایسی سیدھی بات نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اور سنو، پھر اس دن ایک اور نیا رخ نظر آیا۔ میری نند کی شادی تھی، سب شادی کی تیاری میں تیار ہو رہے، اور اسی اپنے کوئی میچنگ، کوئی کپڑے، کوئی یہ اور وہ، آف کورس کی شادی پر جانے کے لیے اور اس طرح فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے تیاریاں بھی اس طرح کی ہوتی ہیں۔ تو ان صاحب نے کہا کہ میں نہیں جا رہا، آپ لوگ چلو، میں بعد میں پہنچ جاؤں گا، یا اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت کہ جیسے یہ کوئی اہم کام ہی نہیں۔ بڑی کچھ حیرت ہوئی مجھے کہ یار یہ عجیب بات ہے، شادی ہے اور بہن کی، اور جا ہی نہیں رہے، اور کس طرح؟ بہرحال کچھ شک تو مجھے بھی ہوا کہ کچھ تو ضرور گڑبڑ ہے کہیں۔ میں نے یہ بات امی سے کہی کہ امی مجھے سمجھ نہیں آتا، بتایا بھی ان کو، سارا کچھ بتایا کہ یہ اس طرح کی آتے ہیں، یہ ہیں سب کچھ، اور وہ خود بھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کئی جگہ اس کا روپ نظر آ جاتا، گھر والوں کا روپ نظر آ جاتا، لیکن وہی بات کہ بندہ ایک اچھی امید پر کہ بھئی یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، یا چلو اس طرح کرو، یا اب تو کبھی کبھی امی ابو کے رویے سے یہ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ چھوڑ دو، یہ نہیں درست ہو سکتا، یہ نہیں کر سکتا، لیکن میں ابھی بھی یہ اس امید پر کہ نہیں بہتر ہو جائے گا۔ لیکن آج تو پھر حد ہی ہو گئی، پھر جب یہ دیکھا کہ وہ نہیں جا رہے تو بہت زیادہ فکر اور شک ہوا۔ تو پھر میں نے امی سے کہا کہ امی آج ہم کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے حمزہ کا پیچھا کرتے ہیں کہ یہ کہاں جاتے ہیں، پتہ تو چلے کہ آخر اتنا ٹائم یہ گزار کدھر رہا۔ اس طرح بہرحال ہم کسی طریقے سے، کسی ٹیکنیک سے، خاموشی سے پیچھا کرتے کرتے ہم ایٹ دس اسپاٹ اس جگہ پہنچ گئے جہاں ہمیں پتہ چل گیا، لوگوں سے اندازہ ہو گیا کہ یہاں یہ حمزہ کا گھر ہے، اور یہاں یہ دونوں میاں بیوی رہائش پذیر ہیں۔ گویا ہم پر ایک راز اور کھلا، ایک دھماکے کی طرح، کہ حمزہ نے ایک شادی کی ہوئی ہے۔ شادی کرنا کوئی جرم کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اس طرح اس حال میں کہ ایک کی ذمہ داری وہ نہیں اٹھا سکتے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ مجھ سے پہلے کی شادی کی ہوئی ہے، یہ بات کی ہے، ایک ذمہ داری یہ نہیں اٹھا سکتے تو، اور دوسری شادی، اور کسی گھر والوں کو بھی نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا، اور وہ صاحب وہاں براجمان ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ان سب طور طریقوں کے ساتھ جو اس نے غلط رویے رکھے ہوئے تھے، جو
بیجا لڑکیوں کے ساتھ اتنی فرینکنیس اور اتنی ان سے اتنا فلرٹ کرنا، ان کو پتہ نہیں کس کس جھانسی میں لانا، اور ہمارے شوہر نامدار نے کسی کو اتنا دھوکہ دیا کہ شادی کر کے اسے یہاں رکھا ہوا ہے۔ انسان کا رشتوں کے ساتھ دھوکہ اور فریب ہر رشتے سے اعتبار گنوا دیتا ہے۔ اور دوسری بات کہ کیا وہ پہلے جو شادی کی ہے وہ پہلے ہے، یا اس کی یہ غیر ذمہ داری اور نظر آئی کہ ادھر بھی بیوی بچے کو اتنی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اپنا گھر چلا رہا ہے، اور ادھر ایک اور عورت کو دھوکہ دے کر اس طرح شادی کر کے اس کو رکھا ہوا ہے۔ آمدنی کہاں ہے، کہاں سے آ رہی ہے، نتھنگ، کچھ پتہ نہیں، سورس آف انکم کیا ہے، حرام ہے یا حلال ہے، کچھ بھی پتہ نہیں۔ اور حالات تو ایسے ہی تھے نا کہ دیور کا گھر تھا، گھر چل نہیں رہا تھا، خرچے پورے نہیں ہو رہے تھے، تو میں امی کے گھر شفٹ ہو گئی۔ یعنی حمزہ صاحب گھر داماد بن کر بالکل ہی بے فکر ہو گئے، اور پھر وہ آتے تو چینج نہیں ہوتی نا اس سے طرح امی ابو کے سامنے لڑائی جھگڑے فساد غیر ذمہ داری عروج پر ہو گئی، اور میرے لیے وقت گزارنا اس قدر مشکل ہو گیا کہ والدین کے پاس آ کر ان کے لیے بھی اذیت کا باعث بنی، اور اس کی حمزہ کی غیر ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ گئیں۔ اور پھر جب یہ راز اس پر کھل گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ حمزہ نے دوسری شادی کی ہوئی ہے، پھر تو کیا طوفان تھا۔ اول تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جب مانا، جب ظاہر ہے سارے لوگوں کو پتہ چلا، خاندان کو پتہ چلا، اس کو بھی پتہ چلا ہوگا جس نے شادی کی اور جس کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا اور ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ بہرحال حالات اور بگڑ گئے، اور اب حمزہ کو یہ خوف پیدا ہو گیا کہ اب وہ جو اس نے دوسری شادی کی ہوئی تھی، اب اس کے گھر والے نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، کیونکہ اس پر بھی یہ بات عیاں ہو گئی کہ اس نے دھوکہ کیا ہے۔ اب اس کے بھائی یا وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ خوف زدہ ہو کر چھپ کر اس گھر میں بیٹھ گیا، باہر نکلنا آنا جانا بند کر دیا۔ جب انسان صحیح کریکٹر کا نہ ہو تو وہ کمزور بھی ہوتا ہے، اور خوف زدہ بھی ہوتا ہے لوگوں سے، کیونکہ آپ کی طاقت تو آپ کی سچائی اور ایمانداری ہوتی ہے۔ جب آپ سچ نہیں بول رہے تو آپ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے آپ اتنے کمزور ہو جاتے ہو کہ ہر ایک سے خوف زدہ ہوتے ہو اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے۔ اس دوران میری 2 بیٹیاں ہو گئیں، اور 2 بیٹیوں کی ذمہ داری، اور 2 بیٹیوں کا یہ احساس کرنا کہ کل کو یہ بچے کیا سوچیں گے کہ ہمارا باپ کیسا ہے، میں کیا کروں۔ لیکن میرے پاؤں بھی تو جیسے بیڑیاں تھیں، کیونکہ میں کیسے چھوڑ دوں، معاشرے میں کیسے سروائیو کروں کہ یہ یقیناً میرے بیٹیوں کا تو باپ ہے، بیٹیوں کو تو اس کی پاور چاہیے، یہ والی کہ وہ ان کا باپ ہے، اپنے باپ کے سائے کے نیچے پلے۔ یہ میری خیال تھے، جو کہ واقعی میں کمزور تھی اس جگہ کہ بیٹیوں کو باپ سے میں جدا نہیں کرنا چاہتی تھی میں، اور میرا کوئی ایسا ارادہ بھی نہیں تھا کہ میں نے اگر اس کو چھوڑوں گی تو میں نے کہیں اور شادی کرنی، ایسا تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ہمیشہ اسے درست کرنے کی کوشش کی، ہمیشہ سہ کے بھی اس کی تکلیفیں، یہ چاہا کہ یہ صحیح ہو جائے اور ہم ایک اچھی لائف گزاریں۔ مجھے بھی محبت کی ضرورت تھی شوہر کی، میرے خیالوں میں بھی، میرے ذہن میں بھی شوہر کا جو امیج تھا بہت ہی خوبصورت تھا۔ لیکن یہ جذبات اور احساسات جب انسان کے سب ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، سب، ان کا ذمہ دار کوئی بنتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بنتا، کیونکہ اذیت دینے والا اور یہ سب توڑنے والا تو وہی ہوتا ہے جس
کے نام زندگی لگا دی جاتی ہے۔ سوچو نا اس کا حل کیا ہے؟ کیا میں اس کو چھوڑ کر بیٹیوں سے باپ کا وہ جو نام ہے نکال تو نہیں سکتی؟ وہ میری بچیوں کا باپ ہے، اور کیا وہ جذبات، وہ خواہش محبت، خواہش عزت جو اللہ نے میرے اندر بھی فیڈ کی کہ میری بھی عزت ہو، میرے ساتھ بھی کوئی محبت کرے، مجھے بھی کوئی عزت دے، میرا شوہر مجھے سیکیور کرے، سیکیور کرنے والا ہو، جو مجھے سیکیور نہیں کر رہا، ایٹ لیسٹ چلو اپنی اولاد کو تو سیکیور کریں۔ اس ایک بات سے وہ ہمت بن گئی کہ میں نے چھوڑنا تو نہیں ہے۔ ماں باپ بہت فکر مند تھے، وہ کہتے تھے چھوڑ دو، لیکن یہ پتہ تھا کہ ادھر بھی میرا کیا ٹھکانا، میں کس نہج پہ زندگی گزاروں گی۔ بہت سی سوچوں اور بہت سی پریشانیوں آنکھوں کے آگے جیسے اندھیرا آ گیا، لیکن سروائیو تو کرنا ہے۔ اللہ سے ہمت مانگے، پتہ نہیں والدین بھی کتنی دعائیں کرتے ہوں گے، یقیناً جو سامنے دیکھ کے بھی سب ہضم کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن بعد بھی کیسا وقت آنا ہے یہ زندگیوں کے سائن کرنے پر اور زندگیوں کے نبھانے کے وعدے کرنے پر اور اللہ کے حکم کے مطابق نکاح میں آ جانے کے بعد زندگی بھی کیا ہونے والا ہے، کیا ہونا ہے، اس کا حل رزلٹ کیا ہے۔ چلو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔